میں آج ہسپتال گیا، وہاں کچھ کام بھی تھا اور بابا کے ایک دوست ڈاکٹر انکل سے بھی ملنا تھا۔ ہسپتال کے ہال میں ایک ضعیف آدمی بیٹھا ہوا سر سے لہو بہہ رہا تھا اور اداس سا تھا، لیکن وہ مرہم پٹی کروانے سے انکار کر رہا تھا۔ میں حیران تھا، عمر ہوگی کوئی 60 سال کی۔ میں پاس گیا، پوچھا بزرگوں آپ ڈاکٹر صاحب کو پٹی کرنے دیں، خون بہت بہہ رہا ہے۔ پاس بیٹھی ایک لڑکی بار بار کہہ رہی تھی ابو پلیز پٹی کرنے دے۔ میں حیران تھا بزرگ ایسا کیوں کر رہے ہیں۔ ان کے کندھے پر ہاتھ رکھا، اس بزرگ کا ہاتھ پکڑا، ان کی آنکھوں میں دیکھ کر بولا پتہ ہے میرے ابو بھی بالکل آپ جیسے تھے۔ میرے بابا چھوٹی چھوٹی داڑھی، معصومانہ سا چہرہ، بہت پیارے تھے، لیکن اب وہ میرے ساتھ نہیں ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے پاس چلے گئے ہیں۔ بابا جی نے میری طرف دیکھ کر میرے سر پہ ہاتھ رکھا، پتر دعا کیا کر اپنے ابا کے لیے۔ مجھے اپنے بابا جان کا ذکر کرتے ہوئے آنکھیں نم ہو گئی تھیں۔ بزرگ کانپتے ہوئے اٹھے، ڈاکٹر صاحب کو آواز دی کہ آ کر مجھے مرہم پٹی کر دیں۔ میں اداس سا ایک کرسی پر بیٹھ گیا، بابا جان کے ساتھ گزرے لمحات یاد کرنے لگا۔ اتنے میں ڈاکٹر انکل آئے، میرے بابا کے دوست تھے، ان سے مجھے کچھ کام بھی تھا۔ میں نے پوچھا انکل یہ بزرگ اپنا علاج کیوں نہیں کروا رہے تھے؟ ڈاکٹر صاحب نے لمبی سانس لی اور پھر کہنے لگے بیٹا ایک دن میں یہاں اس کرسی پر بیٹھا تھا، پیشنٹ چیک کر رہا تھا، اتنے میں ایک خوبصورت سا شخص آیا، ہسپتال میں داخل ہوتے ہی چیخنے چلانے لگا ڈاکٹر صاحب کہاں ہیں آپ؟ میرا پتر۔ میں جلدی سے کمرے سے باہر آیا، اس شخص کی باہوں میں ایک بچے کو اٹھایا ہوا تھا، وہ بچہ بے ہوش تھا۔ میں سمجھ گیا کوئی ایمرجنسی کیس ہے۔ اس شخص نے بچے کو میرے سامنے کیا، ڈاکٹر صاحب میرے پتر کو دیکھو کیا ہو گیا ہے۔ میرا پتر دیکھو بات نہیں کر رہا، آنکھیں بھی نہیں کھول رہا۔ بچے کو بیڈ پر لٹایا، پوچھنے پر بتایا کہ بچے کو کرنٹ لگا ہے۔ میں نے جلدی سے ٹریٹمنٹ شروع کی، لیکن وہ شخص بار بار مجھے کہہ رہا تھا ڈاکٹر میرا پتر ٹھیک ہے نا، میرا لاڈلا، میری جان ٹھیک ہے نا۔ میں غصے میں بولا بھائی صاحب باہر جائیں کر بیٹھ جائیں، مجھے ڈسٹرب نہ کریں، میں دیکھ رہا ہوں، جو بھی ممکن ہوا میں کروں گا۔ وہ شخص چپ چاپ کمرے سے باہر گیا، قرآن پاک کی آیت پڑھنے لگا۔ بچہ اللہ کے فضل و کرم سے 20 منٹ بعد ہوش میں آ گیا۔ لیکن بیٹے جانتے ہو میں نے ایک عجیب محبت دیکھی۔ میں نے جب اس شخص کی طرف غور سے دیکھا تو اس کے دونوں ہاتھ بری طرح سے جل چکے تھے، کچھ زخم بھی گہرے ہو چکے تھے۔ میں اس شخص کی طرف دیکھ کر بولا بھائی صاحب آپ کو کیا ہوا ہے؟ وہ شخص میری بات کو اگنور کر کے بولا ڈاکٹر صاحب اللہ آپ کو بہت خوشیاں دے، میری تو جان ہی نکال دی تھی اس نے۔ وہ شخص کبھی اپنے بچے کا منہ چومتا تو کبھی ماتھا چومنے لگتا، پھر اچانک میرے قدموں کو چھونے لگا۔ ڈاکٹر صاحب آپ نے میرے بچے کی جان بچا لی ہے۔ میں نے پھر پوچھا آپ کو کیا ہوا ہے؟ آپ کے ہاتھوں میں اتنے گہرے زخم ہیں، آپ بھی اپنی مرہم پٹی کروا لیں۔ وہ شخص مسکرا کر بولا ڈاکٹر صاحب میرے پتر کو کرنٹ لگا تھا، میرا پتر چیخ رہا تھا، مجھے کچھ نہ سوجی، میں نے ڈائریکٹ میٹر سے تاریں کھینچ دی، لیکن کم وقت مجھے بھی کرنٹ لگ گیا، بجلی نے میرے ہاتھوں کو جکڑ لیا۔ وہ تو اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ محلے والوں نے آ کر بچا لیا۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس شخص کے ہاتھ بری طرح جلے ہوئے، پاؤں میں جوتا بھی نہیں پہنا ہوا تھا۔ بیٹے کو اٹھا کر ننگے پاؤں بھاگ کر آیا۔ جانتے ہو بیٹا اس کے پاؤں میں بھی لہو بہہ رہا تھا، کم وقت پاؤں میں ایک کیل اندر گہرائی تک جا کر گھس چکا تھا، لیکن اس شخص کو اپنا درد نہ تھا۔ بار بار اپنے پتر کو چومتا، سینے سے لگاتا، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا۔ میں باپ کی اس محبت پہ قربان ہو گیا۔ اس شخص کے ہاتھوں اور پاؤں پہ مرہم پٹی کی جو اپنے بیٹے کو سینے سے لگا کر وہاں سے چلا گیا۔ میں اس دن محسوس کر رہا تھا باپ اپنا وجود بھول جاتا ہے اولاد کی محبت میں، نہ جان کی پرواہ نہ کچھ سوچا۔ بیٹے کی خاطر بجلی کی تاروں کو پکڑ لیا، ہاتھ جل گئے، ننگے پاؤں بیٹے کو باہوں میں اٹھا کر ہسپتال کی طرف بھاگنے لگا۔ بھاگتے بھاگتے پاؤں میں کیل دھنس گیا، کیل کا وہ درد بھی محسوس نہیں ہوا۔ ہائے باپ کی محبت پہ ہر چیز قربان۔ ڈاکٹر صاحب کچھ دیر چپ رہ کر بولے بیٹا جانتے ہو وہ کون تھا؟ وہ شخص یہی بزرگ تھا جو لہو بہتے ہوئے پھٹے سر پہ مرہم نہیں لگانے دے رہا تھا۔ پھر ڈاکٹر صاحب کی آنکھیں نم سی ہو گئی اور آہستہ سے بولے پتہ ہے بیٹا آج اس بزرگ کو کیسے چوٹ لگی؟ اس بزرگ کو اسی بیٹے نے بے دردی سے مارا ہے، دھکے دے کر گھر سے نکالا ہے۔ یہ وہ لڑکی ہے جو اس بزرگ کی بیٹی ہے۔ یا خدایا، یا میرا جسم کانپنے لگا، میرا کلیجہ پھٹ گیا، دل چاہا اس بزرگ کو سینے سے لگا لوں۔ بیٹا اتنا بدبخت کیسے ہو گیا؟ بزرگ کے پاس گیا، میں نے پیار سے پوچھا بابا جی بیٹا کیوں مارتا ہے؟ بزرگ آپ دیدہ ہو گئے۔ میں نے پھر پوچھا تو بچوں کی طرح سسکیاں لے لے کر رونے لگے۔ میں نے انہیں اپنے سینے سے لگا لیا، کافی دیر تک روتے رہے، پھر میری طرف دیکھ کر بولے میری بیوی
کو تم اچھے نہیں لگتے۔ میرا پتر مجھے گھر نہیں رکھنا چاہتا۔ میں نے ان کے ساتھ ان کے گھر چلنے کو کہا۔ پہلے تو انہوں نے انکار کر دیا، پھر میرے اصرار پر وہ مان گئے۔ مرہم پٹی کرنے کے بعد میں بزرگوں کا ہاتھ تھاما، بابا جی کے ساتھ ان کے گھر چلا گیا تھا۔ ہم جیسے ہی گھر میں داخل ہوئے، ان کا بیٹا بیوی کے پاس بیٹھا پیزا کھا رہا تھا۔ بیٹا اپنے باپ کو دیکھ کر غصے سے بولا، پھر آ گیا تو؟ وہ اپنے باپ کو گندی گندی گالیاں دینے لگا۔ میرے لاکھ منع کرنے پر وہ نہ رکا۔ مجبوراً میں نے اس کے بیٹے کو گریبان سے پکڑا، منہ پر تھپڑ مارا۔ وہ چیخنے چلانے لگا۔ میں نے چپ رہنے کا کہا، پھر خود پہ قابو پاتے ہوئے بولا، جانتے ہو یہ بوڑھا کون ہے جو سارے راستے مجھے کہہ رہا تھا بیٹا کسی گھر میں مجھے نوکری لے دو؟ میرا پتر بہت مجبور ہے، وہ تھک جاتا ہے بیچارہ، سارا دن کام کر کر کے پھر رات کو گھر آ کر میری اس وجہ سے اس کی بیوی جھگڑا کرتی ہے۔ مجھے کہیں دور کسی کے ہاں نوکر بنا کر چھوڑاؤ۔ بابا جی کے ہاتھ بیٹے کے سامنے کیے۔ او اللہ کے بندے، ابھی تک وہ زخموں کے نشان ان کے ہاتھوں میں ہیں جو تمہاری خاطر موت سے لڑ پڑا تھا۔ تم کو پالتے پالتے اپنا وجود بھول گیا تھا۔ تیری ماں کے مر جانے کے بعد دوسری شادی نہیں کی، تمہاری خاطر جیتا رہا۔ دیکھ اپنے بابا کی خاموش آنکھوں میں۔ جانتے ہو مجھے کہہ رہے تھے، میرے پتر کوئی بھی اچھی سی نوکری لے دو، اس کی زندگی سکون سے گزر جائے گی۔ تم اپنے باپ کو کیا دے رہے ہو؟ بیوی تو پرائی ہے، تم تو اولاد ہو ان کی۔ بوڑھا بیٹے کا ہاتھ پکڑ کر بولا، پتر پریشان نہ ہو جانا، میں چلا جاؤں گا۔ بیٹا سر جھکائے رو رہا تھا، شاید غیرت جاگ اٹھی تھی۔ میں نے کہا، آج سے یہ میرے بابا ہیں اور میرے ساتھ رہیں گے۔ میں نے بابا جی کا ہاتھ پکڑا اور وہاں سے جانے لگا تو بیٹا اپنی جگہ سے اٹھا اور باپ کے قدموں میں گر کر معافی مانگنے لگا۔ باپ نے اپنے بیٹے کو کھڑا کیا اور سینے سے لگا لیا۔ بیٹا کہنے لگا، بابا جان بس ایک بار مجھے معاف کر دیں، آپ ہمیں چھوڑ کر مت جائیں۔ میں وعدہ کرتا ہوں اب آپ کو شکایت کا موقع نہیں دوں گا۔ پھر مجھ سے بھی معذرت کرنے لگا۔ میں نے بابا جی کو گلے لگا لیا اور خاموشی سے وہاں سے چلا گیا۔ باپ وہ فرشتہ ہے جو اپنی باتیں بھی اولاد کے نام لکھنا چاہتا ہے۔ کبھی محسوس کرنا اپنے باپ کی خاموش محبتوں کو، جو تمہاری خاطر نہ جانے کتنے درد جھیل کر تم کو پیروں پر کھڑا کرتا ہے۔ قدر کرے ماں باپ کی، یہ فرشتے جب نہ رہیں تو قیامت گزر جاتی ہے۔ تم کیا جانو تمہاری سانسوں کے پیچھے کتنے زہر پیے ہوں گے۔ بابا جان نے، اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں، شکریہ۔ یہ تھی ہماری آج کی کہانی، امید کرتے ہیں آپ کو پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی سبق آموز کہانیوں اور واقعات کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔